وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ کیونکہ قرآن پاک کا پڑھنے کا اجر ہی چل رہا ہے، اس کا ذکر چل رہا ہے، تو ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے اس کے راوی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے راوی ہیں۔ ہاں جی، آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا۔ کون آئے گا؟ قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن اپنے رب سے کہے گا اے رب اس کو مزین کر، اے رب اس کو مزین کر، تب اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ جب قرآن پاک یہ کہے گا کہ اے رب اس کو مزین کر تو اس بندے کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن پاک کہے گا، پھر قرآن کہے گا اے رب اس کو اور مزین کر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عزت والا لباس پہنائے گا۔ کیا پہنائے گا؟ عزت والا لباس پہنائے گا۔ اور پھر قرآن کہے گا اے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے اس کو ایک نیکی زیادہ دی جائے گی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن اپنے رب سے کہنے لگے گا کہ اے رب اس کو کیا کرنا ہے؟ مزین کر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا، کون سا تاج پہنائے گا؟ عزت کا تاج پہنائے گا۔ پھر قرآن پاک کہے گا اے رب اس کو اور مزین کر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عزت والا کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو عزت والا لباس دے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے ایک اس کو نیکی زیادہ دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کی یہ برکت ہے اور یہ عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خود قرآن پاک کلام کرے گا کہ مولا اس کو عزت والے لباس دے، مولا اس کو عزت دے، اس کو عزت دے، اس کو عزت کا تاج پہنا، یا اللہ اس سے راضی ہو جا۔ تو یہ کتنی بڑی برکتوں والی بات ہے کہ قرآن کسی کی سفارش کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا اس سے راضی ہو جا، اس کو عزت کا تاج پہنا دے، اس کو عزت کا لباس پہنا دے، اور پھر اس کے جنت کے اندر درجے بھی بلند ہوتے جائیں۔ کتنی ایک خوبصورت بات ہے کہ نہیں؟ پھر اسی طرح ترمذی شریف ہی کی حدیث مبارکہ ہے۔ اچھا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ترمذی شریف کیا ہے؟ ترمذی شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، بتائیں۔ ابھی آپ کے دوست نے بتایا ہے کتاب ہے۔ یہ کس چیز کی کتاب ہے؟ سنن ابو داؤد شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، مشکوات شریف، بخاری شریف، یہ حدیث مبارکہ کی کتابیں ہیں، بالکل۔ اور حدیث کیا ہوتی ہیں؟
کتاب ہے لیکن حدیث مبارکہ کیا ہوتی ہے؟ مجھے 5 منٹ بتا دی گا جب رہ جائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہوتی ہے, جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہم حدیث کہتے ہیں, کیونکہ ایک ہمارے پاس قرآن پاک ہے اور دوسرا ہمارے پاس حدیث مبارکہ ہے. قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور حدیث مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اچھا, تو ترمذی شریف حدیث مبارکہ کی کتاب ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم میرے ذکر اور مجھ سے مانگنے سے باز رکھتا ہے تو میں اس کو اس چیز سے بہتر عطا کرتا ہوں جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے, جو میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں. اور تمام کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو وہی عظمت اور بزرگی حاصل ہے جو اللہ رب العزت کو اس کے تمام مخلوقات پر بزرگی اور برتری حاصل ہے. تو سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن کریم میں مشغول رہنے والے کو دوسری چیزوں میں مشغول رہنے والوں پر بھی اس طرح برتری اور بزرگی حاصل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں. یعنی وہ آدمی جس کو قرآن مجید میں ماہر ہو, یعنی اچھا پڑھتا ہو, اس کی قرات اچھی ہو, اس کے پڑھنے کی سپیڈ اچھی ہو, تلفظ اچھا ہو, اٹک اٹک کے نہ پڑھتا ہو, تو آپ نے کیا فرمایا کہ وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو بزرگی والے اور معزز اور بزرگ فرشتے ہیں. اور آپ نے آگے فرمایا, بی بی عائشہ نے فرمایا کہ اور وہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا, اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. یعنی کہ آپ نے فرمایا وہ بندہ, وہ شخص جو قرآن مجید بغیر اٹکے بڑے اچھے انداز میں ماہر لوگوں کی طرح اچھی قرات کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہے, وہ تو بزرگ اور معزز فرشتوں میں اس کا شامل ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو قرآن پاک اٹک اٹک کر پڑھتا ہے, جیسے میں بندہ نچیز ہے, میں قرآن پاک اٹک اٹک کر پڑھتا ہوں, میری وہ شاید سپیڈ یا تلفظ نہیں ہوگا جو آپ لوگوں کا ہوگا, کیونکہ آپ لوگ تو ڈیلی ماشاءاللہ قاری صاحب اور مفتی صاحب سے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں, تو آپ لوگوں کی ظاہر سی بات ہے پڑھنے کی اپنی ایک تلفظ ہوگا, سپیڈ ہوگی. بندہ نہ چیز اٹک اٹک کر پڑھتا ہے. تو بی بی عائشہ فرماتی کہ حضور نے فرمایا جو بندہ دشواری سے پڑھتا ہے, جس کو دشواری آتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرماتا ہے, یعنی کہ دگنا اجر عطا فرماتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ کتنی خوبصورت بات آپ نے فرمائی, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے 3 حدیث مبارکہ کا ذکر کیا, ایک جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں,
دوسرے کے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرے کی راوی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، ہم اکثر دیکھتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، تراویح جیسے آپ لوگ سب پڑھتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو قاری صاحب ہیں، حافظ جو ہیں، جو تراویح پڑھاتے ہیں، وہ بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پیارا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں، بڑا پیارا قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ یا آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں قاری صاحب بڑا ہی خوبصورت قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تو حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہر وقت معزز اور بزرگ فرشتوں کے درمیان رہتے ہیں، اور ہم لوگ جب ان قراء یا حافظ جو ہمارے جیسے حافظ صاحب ہمارے قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، قاری صاحب وہ قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم یہ حیران ہوتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار کاش ہم بھی ایسا قرآن پڑھتے۔ بتائیں آپ میں سے کبھی کسی نے ایسا سوچا ہے کہ یار میں بھی ایسا پیارا قرآن پاک پڑھوں؟ ایسا ہے نا، بندہ سوچتا ہے کہ یار میں اتنا پیارا قرآن پاک کیوں نہیں پڑھتا، یا میں بھی اتنا پیارا قرآن پاک پڑھوں۔ جو یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم بھی اتنا پیارا قرآن پاک پڑھیں، ہم بھی قاری صاحب کی طرح، اس حافظ کی طرح اتنا پیارا قرآن پاک پڑھیں، لیکن پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار میں تو بڑا اٹک اٹک کر قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ ایسا بھی سوچتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ جب آپ یہ خواہش کرتے کہ میں ان جیسے قرآن پاک پڑھوں تو آپ پھر یہ بھی سوچتے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ اٹک اٹک کر قرآن پاک پڑھتے ہوں، تو آپ کی یہ بھی دل میں خواہش ہو کہ یار میں اٹک اٹک کے پڑھتا ہوں، کاش میں بھی ان کی طرح، اس حافظ کی طرح یا ان قاری صاحب کی طرح میں قرآن پاک پڑھا کروں۔ جبکہ حافظ اور قاری کتنی سپیڈ میں، کتنی خوبصورتی اور روانی سے پڑھتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے نا کہ قاری صاحب جب پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑی روانی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بغیر اٹکے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار کاش میں ان کی طرح پڑھوں، اور دل میں پھر یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ یار میں تو بڑا اٹک اٹک کر قرآن پاک پڑھتا ہوں، رک رک کر پڑھتا ہوں۔ تو یاد رکھیں، زیادہ تر ہمارے معاشرے میں ہر کوئی حافظ تو نہیں ہے، یا ہر کوئی حافظ ہے؟ ہر کوئی حافظ نہیں ہے۔ تو اہل محلہ میں، علاقوں میں کم اتنے زیادہ حافظ نہیں ہوتے، تو زیادہ تر لوگوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتے ہیں، اور ہر بندے کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ یار میں بھی قرآن پاک زیادہ پڑھوں، اچھا پڑھوں، روانی سے پڑھوں۔ اور اسی وجہ سے بعض لوگ قرآن پاک پڑھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ اکثر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ یار اگر ہم اٹک اٹک کے پڑھیں گے تو لوگ یہ بات کہیں گے کہ یار یہ اتنا بڑا ہو گیا اور پھر بھی اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے، اس کو ابھی تک اس کی روانی نہیں ہے، یہ صحیح قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، یہ تو اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں، سوچتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے کہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ یار ہم تو اٹک اٹک کر قرآن پاک پڑھیں، ہم تو سپیڈ میں نہیں پڑھے، روانی میں نہیں پڑھے، جبکہ دوسرے لوگ پڑھ لیتے ہیں اور لوگ کہیں گے کہ یار یہ کتنا بڑا ہو گیا ہے، کتنا بڑا اس کی عمر ہو گئی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو 50 60 سال کی عمر کے ہوں گے، شاید وہ قرآن پاک بہت اٹک اٹک کر پڑھتے ہوں، مشکل سے یا دشواری سے پڑھتے ہوں۔ جبکہ یاد رکھیں کہ ہم اللہ کے فضل سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو، ایسے جو لوگ ہیں جو یہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، ان کی بڑی حوصلہ افزائی کی، اور آپ نے بڑی خوبصورت بشارت دی۔ جیسے قرآن پاک پڑھنے میں دشواری جس کو ہوتی ہو اور وہ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جس کے راوی ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے
اور لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے. یعنی جو وہ بندہ تم میں بہترین ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے. لیکن بات وہاں رہے گی کہ جو بندہ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اس کا کیا ہے؟ بتائیں جی، اس کا کیا ہے؟ بتائیں. واہ سبحان اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد. سبحان. نے دیکھیں کتنا پیارا جواب دیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے کہ جو بندہ قرآن پاک اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے کتنے اجر ہیں؟ اس کے 2 گنا اجر ہیں. تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ وہ بندہ جو قرآن مجید روانی سے اچھے طریقے سے پڑھتا ہے وہ تو بندہ معزز اور بزرگ فرشتوں میں بیٹھتا ہی بیٹھتا ہے. لیکن وہ بندہ جو قرآن پاک اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے بھی حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ نے 2 اجر رکھی ہیں. یعنی کہ اس کے بدلے جو بندہ اچھا پڑھتا ہے اس کے بدلے 2 ڈبل اجر ہے حضور نے فرمایا. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور نے جو فرما دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حدیث مبارکہ ہے. لیکن جو حضور نے فرما دیا وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا اور وہی فیصلہ رہے گا قیامت تک. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.